لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے پھر بھی پہچاننے والے تجھے یاری مظہر نہ ملے راستہ ملتا بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا درے نجف پہ جب کو جھکا بھی دیکھو تو درے نجف پہ جب کو جھکا کے دیکھو تو اس آتان سے سائے تو کیا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا پڑھی جو وقت پکارے رسول بھی جس کو پڑھے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا کس
सिला नहीं मिलता, जो राह पर न मिले रास्ता नहीं मिलता। और बोले नारे सगवा एक और सलात में की ऐसी ना किसी और को तकदीर मिली, की ऐसी ना किसी और को तकदीर मिली, जिसको दोज़ख के वज़्फ़ की जागीर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली। पंजतन कर गए साबित जो अमल से अपने, पंजतन कर गए साबित जो अमल से अपने, उससे बेहतर कोई कि न तफसीर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली। तेरे क्यों मार दिया के जालिम तूने, तेरे क्यों मार दिया बच्चे को जालिम तूने, और मुला कौन सी बेशीर की तकसीर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली। सर पे चादर नहीं फिर भी वो नहीं नंगे सर पे चादर नहीं फिर भी वो नहीं नंगे जिनको पर्दे के लिए चादर की ऐसी न किसी और को तकदीर मिली। कोई एक बार मदीने में न पहचान सका, कोई एक बार मदीने में न पहचान सका, कैद से छुट के जब नब दिल की की ऐसी न किसी और को तकदीर।
رحم الله من قرأ الفاتحة. بآواز بلند نعرہ صلوات. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، اللهم أضم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. صلوات التماس سے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین انوری بانو بنت صفدر حسین، امیر عباس ابن اختر حسین، اختر عباس ابن امیر عباس، قمر عباس ابن امیر عباس، اختری بیگم بنت امیر عباس کی ارواح کو ایصال فرمائے. صلوات محمد وعلی معزز سامعین، یہ مجلس ترحیم آج شب جمعہ میں منعقد کی گئی ہے، اور چونکہ سابقہ ذہنیت کے اعتبار سے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو، بہرحال اس کی وضاحت کے لیے بحکم امام جماعت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. لیکن بات پہلی تو یہ ہے کہ اب پنجشنبے کو شب جمعہ میں جمعرات کو مجلسوں کا سلسلہ اگر کوئی رکھنا چاہے گا تو عام مجالس ہی کی طرح وہ رکھ سکتا ہے، عام دنوں کی طرح. یہ نہیں کہ
لوگ یہ ذہن بنا لیں کہ ہر جمعرات کو مجلس ہوگی، نہ ہر جمعرات کو کوئی کوشش کرے گا کرنے کی، نہ عبادت خانے کی ذمہ داری ہوگی ہر جمعرات کو مجلس کرنا۔ اگر کوئی بندہ مومن مجلس کرانا چاہے گا تو جو طریقہ کار ہے عبادت خانے میں مجلس کا کہ آپ روزہ بھائی سے رسید کٹوائیے، چاہے جمعرات کو چاہے جو دن ہو، اور ذاکر پہلے سے طے کیجیے، یہ نہیں کہ 3 کلو نمک پارا لیے چلے آ رہے ہیں، جمعرات ہے تو مجلس ہوتی ہے، یہ والا سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جمعرات کا مطلب یہ کہ آپ پہلے سے مجلس اگر طے کرتے ہیں یہاں کے سسٹم کے اعتبار سے تو مجلس ہو سکتی ہے۔ آپ کسی سے پڑھوانے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے کہا جائے آپ کسی ذاکر کو اچانک سے لے کر پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ اچانک سے وہاں طے کر لیں اور ذاکر کو لا کر پڑھوا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اپنی جگہ قائم رہے گا کہ پہلے ہی سے ہوگا، کیونکہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر چیز کو رسم میں ڈھال دیتے ہیں۔ ابھی کہیں پہ ہمارا کسی درگاہ پہ جانے کا ایک اتفاق یہ ہوا، وہاں ہر 15 منٹ پر یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھتا تھا، اپنی ڈائری کھولتا تھا، یا کبھی کبھی تو یہ دیکھا کہ بعض ڈائری جو ہے وہ ممبر کے ارد گرد رکھی رہتی تھی، وہ کھول کے چند وقت مرثیہ، کوئی سنے نہ سنے، کوئی بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو، انہیں اپنا وہ مرثیے کے چند بند پڑھ کے اٹھ جانا تھا، اور اس کے بعد جو بھی آتا تھا وہ مثلاً چند پیسے کی ریوڑی لیے چلا آ رہا ہے، جسے لکھنؤ کی زبان میں کھٹیا کہتے ہیں، کوئی جو ہے مثلاً پارلے بسکٹ لیے چلا آ رہا ہے، کوئی مثلاً کوئی شیرینی لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اہل بیت کی شایان شان نہیں ہے۔ اہل بیت کے مقاصد کو اگر پانا ہے تو پھر آپ کو اہتمام کے ساتھ اقدام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے جب منا بھائی نے یہاں مجلس کے لیے کہا، میں کہا دیکھیں مجلس تو پڑھ دیں گے لیکن ایک شرط یہ ہوگی کہ دعا کمال کے بعد مومنین کو چائے ضرور پلا دیجیے گا تاکہ تازہ دم ہو کر ہمارا بیان سنیں، ہم بالکل مرجھا کے ہمارا بیان نہ سنیں۔ اس لیے جب آپ نے بیٹھا دیا مجلس پڑھنے کے لیے تو اب علی عباس کہاں 35 منٹ سے پہلے اترنے والے ہیں۔ ایک صلوات مجلس نہیں ہوتی ہے، 10 منٹ کی مجلس جو ہے وہ وہی جو میں نے طریقہ بتایا کہ 10 منٹ میں وہی ہو سکتا ہے کہ ایک ہم بھی بس کچھ آپ کے سامنے بیان کر کے اتر آئے، لیکن اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہ شب جمعہ مبارک شب ہے، اہم شب ہے، اور یہ شب جب مبارک ہے، اہم ہے، اس میں کار خیر ڈبل ہو جاتا ہے، ہر عمل انسان کا ڈبل ہو جاتا ہے، 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر آپ اگر یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، یہاں سے کچھ سیکھ لیں جو آپ کی زندگی کے لیے مفید ہو۔ بہرحال میں نے آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے، دعائے کمیل ہی کے ایک حصے کو اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ آج کی گفتگو میں، اگرچہ میرا وعدہ عبادت خانے میں مجلسوں کا یہ تھا کہ وہ سلسلہ جو میں نے اعلان کیا ہے وہ جاری رکھوں گا، لیکن چونکہ ایک شب جمعہ ہے اس سے استفادہ کرنا، دوسرے کی بعض مناسبتیں آ جائیں گی بھی آگے آنے والے دنوں میں، مثلا شب ولادت رہے گی، شب شہادت رہے گی، کل شب ولادت ہے لہذا کل محفل رہے گی، پھر آگے شب شہادت اتوار کو شب شہادت رہے گی، اس دن مجلس رہے گی، تو شب شہادت میں چونکہ مخصوص تاریخیں ہیں لہذا وہاں پر موضوع جو ہے وہ بدل جائے، ورنہ باقی قیصر صاحب بھی ایک مجلس آگے رکھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں ہم پلٹ آئیں گے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ دعائے کمیل کے سلسلے میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ کیوں ضرورت پڑی ہے کہ آج کی شب میں آپ کی خدمت میں دعا کے سلسلے میں اور اس دعا کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، چونکہ دعاؤں کی نسبت بالخصوص دعائے کمیل کی نسبت آپ شہر کی مساجد میں جا کر گشت کر سکتے ہیں، اولاً یہ کہ بہت کم جگہوں پر دعا ہوتی ہے، اور ثانیاً اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وہی بات کہ ہماری قوم ہر جگہ خانہ پوری کا سلسلہ رکھے ہوئے ہے، لہذا یہ دعائیں جو دعائے کمیل کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں اس کی نسبت ہمارا جو رویہ ہے وہ چند طریقے کا ہے۔ پہلا رویہ تو یہ ہے کہ بعض مومنین بڑی زحمت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں
اور عبادت خانے سے اتنی تیز باہر نکلتے ہیں کہ کہیں دعائے کمیل نہ پڑھنا پڑ جائے، یہ دعائے کمیل نہ پڑھنا پڑ جائے یا کوئی دعا پڑھنی نہ پڑ جائے، اس لیے بہت تیزی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ دعا پڑھنے کے لیے انسان کے دل کا اقبال ہونا بہت ضروری ہے، دل میں اقبال کا پایا جانا، دل میں لگن کا پایا جانا ضروری ہے۔ کسی دن انسان کا دل نہیں ہے، انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہے، انسان کے دل میں اقبال نہیں پایا جاتا ہے، اس کا من نہیں کر رہا ہے کہ وہ دعا پڑھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ کہ جس کا کبھی من ہی نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا کبھی دعا پڑھنے کو من ہی نہیں کرتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا ہے، پھر وہ بھائی اپنا علاج کرے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، خود اپنا علاج کرے، اپنے کو دیکھے، اس لیے کہ اگر انسان ایسا ہو چکا ہے کہ جسے اصلاً دعاؤں میں لطف آتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے دعاؤں سے دور کر دیا ہے، اس سے دعا کی توفیق چھین لی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے۔ دوسری قسم جو ہے جو یہاں دعا پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان میں بھی اقسام ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ بعض افراد وہ ہیں دعا جو پڑھتے ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں، دعاؤں کے معنی اور مفہوم پر توجہ دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک تمام معنی اور تمام مفہوم کی طرف متوجہ رہے، خاص خاص جملے جو بار بار ہر شب جمعہ میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان پر ایک دو جملہ مثلا اگر انسان نے کبھی سن لیا ہے، کبھی ان پر توجہ دے دی ہے، تو وہاں جب پہنچے گا تو کم سے کم وہ جملہ اور وہ لفظ جو ہے اس کا دل سے ادا ہوگا۔ دعاؤں کی نسبت ہمارا حال جو ہے وہ ایسے جیسے ہم لوگ کسی میت میں شرکت کرتے ہیں وہی حال ہے، لیکن جو میت میں شرکت کرتے ہیں تو اس کی چند قسمیں ہوتی ہیں، ہر آدمی میت میں ایک جیسا سوگوار نہیں رہتا ہے، کوئی جو ہے وہ جو اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ سوگوار ہے، جو مثلا پڑوسی ہے اتنا نہیں سوگوار ہوگا، اور کوئی اور دور چلا گیا، دور کا دوست یار اتنا سوگوار نہیں ہوگا، تو لہذا یہ میت میں شرکت کرنے والوں کی کوئی بالکل ڈھاڑے مار مار روتا ہے، تڑپ کر گریا کرتا ہے، کوئی مثلا وہاں پہنچ کر بس اس لیے پہنچتا ہے کیسے کہ بہت افسوس ہوا، یہ بھی کافی ہے، تعزیت کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی وہ ہے کہ جو پہنچا ہے صرف یہ کہ چہرہ دیکھ لے، صاحب یہ بھی بہت ہے، لیکن برابر نہیں ہوتے۔ کیوں برابر نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ میت کے قرب کے اعتبار سے، میت کی نزدیکی کے اعتبار سے، صاحب جنازہ کے قرب اور بود کے اعتبار سے انسان کے عمل میں فرق ہو جاتا ہے۔ انسان دعاؤں میں جب آتا ہے، دعاؤں کی دنیا میں، تو یہاں پہ یہ حالت بدل کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ دعا کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے پوری دعا متوجہ نہ ہو، لیکن بعض جگہوں پر جس کی طرف اسے کبھی توجہ دلائی گئی ہے یا اس نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، کبھی متوجہ ہو گیا، وہاں پہنچے گا تو وہ جملہ اس کا دل سے نکلے گا۔ ایک انسان ممکن ہے پوری دعاؤں کا ترجمہ پڑھ چکا ہو اور عربی جب بھی وہ پڑھ رہا ہو، دعا کے الفاظ پڑھ رہا ہو، تو اس کے ذہن میں وہ مفہوم پیدا ہو جا رہا ہو جو مفہوم دعا میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے دعا پڑھنے کا ایک انداز الگ ہوگا۔ تو بعض لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں، کتاب لیے رہتے ہیں اور مثلا صرف پرت گردانی کرتے ہیں، نہیں پڑھنے آتا، نہیں مثلا بیچاروں کو پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکے، لہذا وہ کم سے کم اتنے حوصلہ تو دکھاتے ہیں کہ ورق پلٹتے رہتے ہیں، ساتھ میں مثلا جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں کہیں کہیں پر شریک بھی ہو جا رہے ہیں، کیونکہ سنتے سنتے ان کے ذہن میں الفاظ بیٹھ گئے ہیں۔ ایک وقت انسان وہ ہے کہ جو بیٹھتا اس لیے ہے کہ مثلا اسے اچھا لگتا ہے، تو دعا نہ پڑھنے والے سے اچھا کیا ہے؟ یہاں مثلا کم سے کم دعا میں شریک ہو جانا۔ اس میں بھی متعدد کوالٹیاں ہیں، یہ کوالٹی میں سب سے اعلیٰ کوالٹی، سب سے بہتر کوالٹی یہ ہے کہ انسان کم سے کم کچھ جگہوں پر متوجہ ہو جائے کہہ کیا رہا ہے، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ دعا رسم نہیں ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمارے یہاں آتی ہے، ہمارے مذہب میں آتی ہے، ہمارے سماج میں آتی ہے، وہ اتنی تیزی سے رسم بن جاتی ہے کہ ہم لوگ پتہ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں۔
لہذا اپنے ان اعمال کو رسم نہ ہونے دیا جائے جو ہمارے لیے زندگی ساز ہے. مجلسیں زندگی ساز ہیں، انہیں رسم نہ ہونے دیا جائے. دعا اور عبادت زندگی ساز ہیں، انہیں رسم نہ بنایا جائے. لہذا رسم نہ بنانے کے لیے پھر ہمیں اس دعا کی اہمیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اس دعا کے الفاظ کی اہمیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. خود دعا کی اہمیت اگر ہم جان جائیں کہ دعا ہے کیا، تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہمارے یہاں تبدیلی پیدا ہو جائے، ہم بدل جائیں. جب جانتے ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اردو میں دعا کرتے ہیں وہی دعا ہے، باقی رسم ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب مثلاً عربی والی دعا پڑھی جا رہی ہو تعقیبات کی شکل میں تو بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن جب اردو میں دعا کرائی جاتی ہے تو لوگ تب سمجھتے ہیں کہ ہاں اب دعا ہو رہی ہے، جبکہ وہ بھی دعا ہے. جو تعقیبات کی شکل میں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی دعا ہے. یا مثلا ابھی کل صبح جمعہ ہے، وہاں پر دعا کے آخر میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بڑی عظیم دعا ہے وہ، اللہم ارزقنا توفیق الطاعات. لیکن شروع میں تو مومنین کی آواز بڑی طلاقے دار نکلتی ہے، آمین آمین، آخر تک وہ آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو وہ دعا ہی نہیں سمجھتے. بعد میں جب اردو والی کرائے تب وہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کی طرف متوجہ نہیں ہے. ایسا توجہ دلانے کے لیے اس طرح سے اگر کبھی کبھی جمعرات وعدہ نہیں کر رہا ہوں، کبھی کبھی جمعرات کو اگر موقع ملتا رہا تو دعائے کمیلی سے ریلیٹڈ، دعائے کمیلی سے متعلق بعض فقرات، بعض بند، بعض جگہ پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا. لہذا آج کچھ باتیں ابتدائی طور پر بیان کرنا ہے، اور چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں یہ شب جمعہ مخصوصی ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے. شب جمعہ میں جو اعمال آپ دیکھیں گے تو یہ اعمال بھی امام حسین علیہ السلام سے مربوط زیادہ اعمال ہیں. ایسا رفع مصائب اور رفع زحمت. لیکن ابتدا میں دعا کہتے کسے؟ ہماری زبان میں دعا کیا ہے؟ ہماری زبان میں دعا کہتے ہیں طلب، مانگنا. اردو زبان میں دعا کہتے ہیں مانگنا. ابھی اگر کہا جائے کہ مثلاً، بلکہ دعاؤں کی کتاب میں ترجمہ میں دیکھیں جہاں پہ بیچ میں رہتا ہے یہاں پہ آپ دعائیں مانگ سکتے ہو، لکھتے ہیں نا کہ اپنی حاجت طلب کریں، دعا مانگیں. تو یہ جو دعا ہے ہماری زبان میں، اس دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا اور طلب کرنا. لیکن عربی زبان میں دعا کا مطلب پہلے مرحلے میں دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے. دعا کا مطلب پہلی منزل پر ہے پکارنا. دعا مانگنا نہیں ہے، مانگنا پہلے مرحلے میں نہیں آتا ہے. عربی زبان میں دعا کا مطلب ہے پکارنا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں ایک مقام پر دعا کے مناسبت سے یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دعا حقیقت میں کہتے ہیں داعی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنا. دعا کرنے والا جس سے دعا کر رہا ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرے، اسے کہتے ہیں دعا. اچھا، جب پہلے مرحلے میں ہم نے اسے پکارا، اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو اس توجہ کے بعد ایک مرحلہ جو آتا ہے وہ ہماری زبان والا آتا ہے کہ کبھی کبھی اس دعا کے ساتھ، اس پکارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کچھ تقاضے بھی ہو جاتے ہیں پیدا کہ ہم اس سے مانگنے لگتے ہیں. لہذا پہلے مرحلے میں ہم پہلے مدعو کو جس سے دعا کر رہے ہیں اسے اپنی طرف متوجہ کریں، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں، اپنے تقاضوں کو پیش کریں. پہلے مرحلے میں تقاضا نہیں آتا. اسی لیے دعاؤں کا بہترین ادب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے حمد کرے، حمد الہی کرے، ثناء الہی کرے، پروردگار عالم کی تعریف و تمجید کرے، پروردگار عالم کے اوصاف کے ذریعے سے اس کی ثنا کرے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے صفات جمالیہ کا تذکرہ کرے، اس کے صفات جلالیہ کا تذکرہ کرے، پروردگار کے اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کہ پروردگار یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے. یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے اور بہترین ادب ہے. لہذا اس سے قبل کہ ہم بارگاہ الہی، اگرچہ وہاں پہ بھی اگر ہم ڈائریکٹ پروردگار عالم کی بارگاہ میں
کچھ مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کریں۔ لہذا آپ زیادہ تر دعاؤں میں دیکھیں گے، زیادہ تر دعائیں وہ ہیں کہ جن دعاؤں میں جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس سے کچھ مانگنا ہوتا ہے بندے کو، تو معصومین نے جو تعلیم دی ہے دعاؤں کے ذریعے سے وہ یہی تعلیم ہے کہ پہلے معصومین پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پہلے تعریف کرتے ہیں، پہلے اس کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اس کے اوصاف کا تذکرہ کر لیتے ہیں تب اس کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کرتے ہیں، تب اپنی حاجتوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا ایک مرحلہ یہ ہے کہ دعا کو ہم پہلے دعا کا صحیح مطلب سمجھے، دعا کہتے کسے ہیں، دعا ہوتی کیا ہے، اس کے بعد ہمیں دعا کا طریقہ پتا ہونا چاہیے، دعا کا سلیقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک سلیقہ تو یہ عرض کیا گیا کہ ایک سلیقہ دعا کا یہ ہے کہ انسان اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے آیا ہے تو اس سے پہلے پروردگار عالم کی مدح و ثنا کرے، تعریف کرے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ اس مرحلے میں یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان دعا کے لیے بیٹھ رہا ہے تو قرآن مجید کی آیت خود اس بات کی طرف اشارہ کری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سورہ کافر کی آیت نمبر 60 میں یہ اس کے بعد فقرات ہمارے اور آپ کے سنے ہوئے ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو استجب لکم، ہم پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ ادعونی استجب لکم، یہاں تک تو آپ ساتھ ہیں، سنتے رہتے ہیں معمولاً، ان الذین یستکبرون عن عبادتی فَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ یہ دوسرا فقرہ ہمارے لیے قابل توجہ اس لیے کہ اس دوسرے فقرے کے ذریعے سے ہم دعا کا ایک ادب سیکھ جائیں گے، مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کچھ مانگنے کا سلیقہ سیکھ جائیں گے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو ہم پورا کریں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ فقرہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ پروردگار عالم آغاز دے رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، جو ہماری عبادت کرنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں۔ پہلا فقرہ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ دوسرا فقرہ کیا ہے؟ جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ہماری عبادت کرنا نہیں چاہتے، ہمارے سامنے جھکنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا عبادت میں نہیں ہے، خود دعا عبادت ہے، خود دعا عبادت ہے، بلکہ بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا کے جو مغز ہے، دعا کی جو یہ سمجھے کہ حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ دعا خود عبادت ہے۔ اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے مقابل میں استکبار آتا ہے۔ استکبار کہتے ہیں اکڑ جانا، نہ ہم پروردگار، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، ہم ادھر محتاج ہی نہیں ہیں۔ تو دعا کا ایک ادب یہ ہے
کہ انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں آئے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دے، پروردگار کی بارگاہ میں آئے دعا کرنے کے لیے، یہ کہہ دیا جائے دعا پڑھنے کے لیے، تو ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انتہائی خاضع اور خاشع بن کر آئے، خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہو۔ وہاں پر انسان کو پہلی فرصت میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بالکل فقیر ہیں، ہم ہیچ اور پوچھ ہیں، زیرو ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا نہ ہو تو یہ ہاتھ پھیلائے گا۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے ہمارے پاس کسی بات کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کبھی وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اسی دعائے کمیل کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں تو اپنی حقیقت کو ہم پہچان سکتے ہیں، ہم ہیں کون، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے معصومین نے بعض دعاؤں میں، بلکہ بعض دعاؤں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دعاؤں میں تو پہلی فرصت میں ہم انسانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم بالکل ہیچ ہو، تمہاری کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں، تمہارا ہاتھ بالکل خالی ہے۔ یہ کیوں احساس دلایا جا رہا ہے؟ یہ احساس اسی لیے دلایا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوگا کہ ہم خالی ہیں، ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تب تک ہم اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے۔ اے صلوات پڑھ دے ایسا پہلی منزل پر ہمیں اس کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے خاضع بننا پڑے گا، خاشع بننا پڑے گا، خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ اب یہ الگ بات ہے، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ ٹیک لگا کے پیر پھیلا کے وہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو عدم توجہی کی بنیاد پر متوجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ واقعی میں یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خود سے اپنے سے مانگنے کی اجازت دی ہے۔ انصاف سے بتائیے گا ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ کوئی آدمی اگر بہت بڑا بن گیا ہے، بہت حیثیت والا بن گیا ہے، کوئی بڑا نیتا ہو گیا ہے، ہمیں اور آپ جیسے چھوٹے لوگوں کو اپنا فون نمبر بھی نہیں دیتا ہے۔ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کوئی اگر ایک جھوٹی شخصیت حاصل کر لیتا ہے، چھوٹا موٹا عہدہ پا جاتا ہے، ایک مقام اور ایک رتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ یہ پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے جو کہتا ہے آؤ ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، آؤ ہم سے باتیں کرو۔ اس احساس کے ساتھ اس دعائے کمیل کے چند فقرے ہم اور آپ صرف توجہ کے لیے تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ یہاں جب انسان اس فقرے میں اس کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 23 پہ ہے، اور وہ جو کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے اس میں 12 نمبر پیج پر یہ فقرات ہیں۔ اللہم اغم بلائی وافرط بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی۔ پروردگار ہماری بلائیں، ہماری آزمائشیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ وَأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي، اور جب بلائیں اور آزمائشیں بڑھ گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان بلاؤں اور آزمائشوں کے بعد ہماری حالت بھی بدتر ہو گئی ہے، بہت بری حالت ہو گئی ہے، ہماری حالت غیر ہو چکی ہے۔ وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي، ہمارے اعمال، دوسروں نے نہیں، ہمارے اعمال نے ہمیں زندانی بنا دیا، محبوس کر دیا، قید میں ڈال دیا ہے۔ وقعدت بی اغلالی، اور ہماری بنائی ہوئی زنجیروں نے ہمارے پیروں کو روک رکھا ہے، ہمارے اعمال کی زنجیریں ہمارے پیروں میں پڑ چکی ہیں۔ وحبسنی عن نفسی، وہ تو عملی، لمبی لمبی آرزوؤں نے، طول عمل نے، عمل نہیں ہے الف والا عمل ہے، طولانی آرزوؤں نے
ہمیں ہماری منفعت سے، ہمارے فائدے کی چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ خدعتنی الدنیا بغرورہا، دنیا نے دھوکے دیے ہیں ہمیں، دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَنَفْسِي بِجِنَایَتِهَا وَمِطَالِي، اور اس دنیا کا ہمیں دھوکہ دینے میں جو ساتھ دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ ہمارے نفس نے۔ ہمارے نفس نے ہم پر جنایت کر کے، ہم پر ظلم کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مثالی آج کل کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ چند جملے تھوڑی سی وضاحت صرف یہاں پہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میرا جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 30-35 کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر انسان غور کرے تو یہ دنیا ہی جو ہے وہ دار آزمائش ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ جو بالبلاء محفوفہ، جس کو چاروں طرف سے غلاف جس پہ چڑھا ہوا ہے بلاؤں کا۔ بلا کیا ہے؟ بلا اور ابتلا ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی جڑ ہے۔ بلا اور ابتلا، آزمائش اور امتحان۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائش میں جو ہماری ذہنیت ہے، امتحان کے سلسلے میں جو ہماری ذہنیت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا اور امتحان جو ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں ہی سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم اور آپ مصیبت جو ہے، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اسی کو ہم امتحان سمجھتے ہیں، ورنہ جب تک مصیبت میں گرفتار نہ ہو تب تک ہم اسے امتحان سمجھتے ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو بلا امتحانات میں سے گھیرا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے گھروں کو امتحانات اور آزمائشوں سے حصار کیا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امتحان ہمیشہ مصیبتوں کے ذریعے سے ہو، غلط بات ہے کہ زیادہ تر ہماری توجہ وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ بیمار پڑتا ہے انسان، اچھا معمولی بیماری بھی نہیں، یہ بھی بتا دیں، بخار آتا ہے تو ہم اسے آزمائش نہیں سمجھتے ہیں، نزلہ ہو گیا ہم اسے آزمائش نہیں سمجھتے ہیں، اور نہیں یہاں پر ہمارے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر یہاں بھی ذوق نہیں پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی ہمیں اپنی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نزلہ ہو جائے، بخار ہو جائے، ڈاکٹر سے 2 گولی لے لیں گے، کیوں؟ یہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں بھی وہی اصلی طاقتور ہے۔ ہم واقعی میں جب دعا کرنے کے لیے ہمارے اندر کمی کا احساس ہونا ضروری ہے، اور یہ کمی کا احساس جب تک نہ ہوگا تب تک ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے نہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ جب چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں وہ نہیں یاد آتا، لیکن اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے تو مسجد کا دروازہ توڑ ڈالے گی، بالکل سجدگاہ کوئی سالم نہ بچے گا۔ اب اتنا جو ہے وہ سر پٹکا جائے گا رب کے سامنے، کیوں؟ اس لیے وہاں احساس نہیں ہوا تھا، یہاں احساس ہو گیا۔ وہاں یہ تھا کہ ڈاکٹر ساتھ دے دے گا، وہاں یہ کہ فلاں ڈاکٹر ہمیں اچھا کر دے گا، لیکن جب احساس ہو گیا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ڈاکٹر احساس، اب تک ہمارا اسباب پہ بھروسہ تھا، اب تک ہمارا اسباب پر اعتماد تھا، لیکن جہاں ہمارا اعتماد اسباب سے ختم ہو جاتا ہے وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یہاں اب ہمیں پروردگار کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر انسان ہر مرحلے میں زندگی، ہمیں پانی پینا، ہر ایک پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، ہمارے ذہن میں یہ احساس نہ ہونا چاہیے کہ یہ پانی ہماری پیاس بجھائے گا، یہ سبب ہماری پیاس بجھائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہو گیا کہ پانی ہماری پیاس بجھا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنے کو فقیر نہیں سمجھا ہے، ابھی ہم نے اپنے کو کمزور نہیں سمجھا ہے۔ جب یہ احساس ہوگا کہ یہ پانی ہمیں ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا ہے، یہ پانی ہماری پیاس اسی وقت بجھا سکتا ہے جب خدا چاہے گا اس پانی کے ذریعے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی رہے ہیں کہ جو پانی پیتے جاتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی،
کھاتے جاتے ہیں، بھوک نہیں مٹتی، دوا کھا رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، یہاں پہ انسان کیوں یہاں پہ متوجہ ہو؟ پہلے ہی متوجہ ہو جائے کہ نہیں ہم اس کے فقیر محض ہیں، ہم جب اس کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہ سمجھ کر حاضر ہوں کہ ہم بالکل کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، ہم بالکل زیرو ہیں، اور اگر سب کچھ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تو پھر ہماری دعاؤں کا انداز بدل جائے گا۔ لہذا بارگاہ الہی پہ ان چند فقرات میں انسان اپنی کمزوریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پروردگار یہ دار آزمائش امتحان میں ہم گرفتار ہیں، لیکن ہم بندے کمزور ہیں۔ ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ ہم کو پیدا ہی کیا گیا ایک عظیم سفر کے لیے، لیکن اس عظیم سفر کی راہ میں ہمارے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ بعض رکاوٹوں کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی سخت رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر تیری مدد کے علاوہ ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ انسان بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو پھر انسان کی دعا کا انداز بھی بدل جائے گا، اور ادھر سے پروردگار عالم کی عطا کا بھی انداز تبدیل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس یہی پہ اپنی بات کو بغیر مناسبت کے روک رہا ہوں، اس یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جمعرات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، شب جمعہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند جملے ربط مسائل کے لیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر اسی حوالے سے اور اسی بند کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ سمجھے صرف ابتدائی حصہ تھا کہ جہاں ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزی کا انسان اظہار کرے۔ بندگی، واقعی بندگی یہی ہوتی ہے کہ انسان اس کے بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنے کو، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے۔ میں نے بارہا کہا کہ یہ بعض خطبہ اور ذاکرین جسارت کر جاتے ہیں کہ جہاں کبھی کبھی اپنا بنا بنایا ہوا مکالمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں معصومین کی طرف سے، تو یہ ان خطاکار اور گنہگار انسانوں اور ذاکروں اور خطیبوں کی زبان ہوتی ہے کہ مثلا وہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو رکھتے ہیں اور ادھر سے ذات باری تعالیٰ کو رکھتے ہیں اور ایک مکالمہ جاری کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے مکالمے کا انداز کہ پروردگار ہم نے تیرے دین کو بچایا، ہم نے تجھے لوگوں کو پہچانوایا، جبکہ آپ اہل بیت کی زبان میں ایسا انداز کہیں نہ پائیں گے۔ اہل بیت کی زبان میں جب مکالمہ ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ، پروردگار کی بارگاہ میں، تو گفتگو کا انداز ہمارے اور آپ کا جیسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف تیاری جب کرتے ہیں کہ ہمیں مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں، کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو وضو کرتے ہی وقت حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ روایت میں چوتھے امام وضو کرنے لگتے تھے تو چوتھے امام کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ بارگاہ الہی میں معصومین کھڑے ہوتے تھے، پیروں میں راشا ہو جاتا تھا، پیر تھر تھرانے لگتے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اس ذات کے آگے۔ اور پھر اگر اس منزل پر آپ کو حسین ابن علی کی ذات سامنے آ جائے، حسین ابن علی کی شخصیت نگاہوں میں آ جائے، تو پھر واقعی میں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انسان جو سب کچھ قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، سب کچھ لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں، یہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار بھی اس کا لہجہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ حسین خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی طرح یہ جتانا چاہتے ہیں اے پروردگار ہم نے اتنی بڑی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ حسین سب کچھ قربان کر چکے ہیں، سب کچھ حسین اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں، اس کے باوجود جب سر سجدے آخر میں رکھتے ہیں تو آواز دیتی یا مصطفی، ابھی بھی حسین اپنے کو اتنا محتاج سمجھتے ہیں اپنے رب کا کہ بارگاہ الہی میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد، بارگاہ الہی میں سب کچھ قربان کرنا، حسین کے دل سے کوئی پوچھے حسین نے جو قربانی دی آج شب جمعہ ہے عزیزو، میں چاہتا ہوں آپ مصاب ہو، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں،
آپ حسین کے لیے گریا کریں، اس لیے کہ ہمارا آپ کا یہی گریا، یہی آنسو حسین کے دل کے زخموں کا مداوا ہے، حسین کے دل کے زخموں کا مرہم ہے عزیزو۔ اس لیے کہ ایک عالم دین نے ایک سال وہ دائیں اول محرم کے لیے، محرم کے 10 دنوں کے لیے وہ کربلا گئے۔ ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام زری میں اس جو قبر کی تختی ہوئی ہے اس پہ لیٹے ہیں تختی پر، اور یہ دیکھا کہ امام کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ اب یہ مشاہدہ ان کا خواب کا، پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ اور جب یہ قریب گئے پوچھا مولا آپ کی حالت کس نے بنائی ہے اسے؟ کہتے ہیں بنی امیہ کے ظلم و ستم نے میرا یہ حال کر دیا، امام نے جواب دیا۔ اس کے بعد یہ اٹھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور پورے محرم زار و قطار گریا کرتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر جگہ جس مجلس میں پہنچتے تھے، جو مجلس پڑھتے تھے بہت زار و قطار ہوتے تھے، امام کو ان زخموں کو جو ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا اسے یاد کر کر کے۔ اس کے بعد عاشور کا دن ختم ہوا، اس عاشور کے بعد پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام کے زخم سب اچھے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امام کے سینے پہ 2 زخم ایسا ہے جہاں سے خون گر رہا ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ کے سارے زخم کیسے اچھے ہو گئے؟ امام نے جواب دیا، کہا دیکھو ہمارے چاہنے والوں نے جو گریا کیا ہے یہ گریا ہمارے زخموں کا مداوا تھا۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں مولا کیا ہمارے گریا سے آپ کی یہ 2 زخم اچھے نہیں ہوئے؟ تو آواز دیتے ہیں نہیں، یہ زخم ہمارے نہ اچھے ہوئے ہیں نہ اچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ 2 زخم، ایک زخم تو میرے کلیے جوان علی اکبر کا داغ ہے اور ایک زخم ہمارے بھائی جواں سال بھائی عباس کا داغ ہے۔ عزیزوں کوئی حسین کے دل سے پوچھے علی اکبر کو کس طرح راہ راہی میں قربان کیا حسین؟ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے علی اکبر کی قربانی پیش کر دینا، انہیں حسین کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ عزیزو علی اکبر کی قربانی کی اہمیت سمجھ سکتے ہو؟ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت علی اکبر کا سر دربار شام میں پہنچا، یزید جیسا ظالم فاسق و فاجر، اس نے جب یہ سر دیکھا کہا یہ خوبصورت سر کس کا ہے، یہ نہایت حسین سر کس کا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ سر حسین کے جوان علی اکبر کا سر ہے۔ تو سن سکو گے عزیزو یزید کیا کہتا؟ یزید کہتا ہے تو پھر حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حسین کے لیے اس کی لال کا قتل ہو جانا، حسین کے لیے اسی جوان فرزند کا قتل ہو جانا کافی تھا۔ عزیزو ذرا سوچو جب یزید کے یہ تصورات ہو تو حسین کا کیا خیال رہا ہوگا جب جوان بیٹے نے مقتل سے آواز دی ہوگی اور حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے ہوں گے، کس انداز میں پہنچے، کس طرح پہنچے، یہ پوری بات نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہاں عزیزو اتنا تاریخ میں ضرور لکھا کہ حسین گرتے پڑھتے علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ اب حسین ہے علی اکبر کا جس میں ناظری ہے، پورا خاک میں خلقہ وہ چہرہ، حسین کے کوئی دل سے پوچھے حسین نے علی اکبر کے چہرے سے خون اور خاک کو کس طرح صاف کیا۔ ابھی حسین صاف ہی کر رہے تھے کہ ایک بار روح علی اکبر پرواز کر جاتی ہے، حسین تڑپ کر اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹا اب تمہارے پاس حسین جی کر کیا کرے گا، علی اکبر تمہارے پاس دنیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا